فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 454۔ ہیڈنگ دین کے بہانے دنیا سے فائدہ اٹھانا۔ ابن میثم اور ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ معاویہ نے حج کے دوران ایک گروہ کو مکہ بھیجا تاکہ لوگوں کو اس کی اطاعت کی طرف آمادہ کریں اور علی کی دوستی سے دور ہٹائیں، اور لوگوں کے درمیان یہ افواہ پھیلائی کہ امام نعوذ باللہ عثمان کے قاتل ہیں۔ ان لوگوں کا وظیفہ اولین یہ تھا کہ معاویہ کی جھوٹی خوبیاں اور نیکیاں لوگوں کو بتائیں۔ امام علی نے قسم قاف سا میم کو ایک خط لکھا اور اس کو معاویہ کی سازشوں سے مطلع کیا اور اس سے کہا کہ تدبیر کے ساتھ عمل انجام دینا۔ جو مسلمان ایام حج میں مکہ میں جمع ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ ان سیاسی مسائل سے آگاہی نہیں رکھتے تھے جو مرکز حکومت اسلامی میں پیش آتے تھے، لہٰذا معاویہ اپنی حکومت کے لیے میدان ہموار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اصل نصب العین یہ تھا کہ اس طریقے سے لوگوں کو علی کی حمایت کی تبلیغ سے روکے رکھیں۔ امام علیہ السلام اپنے خط میں قسم ابن عباس کو اس سازش کے ملیامٹ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے جاسوس نے شام سے مجھے رپورٹ دی ہے کہ اہل شام میں سے کچھ لوگ حج پر گئے ہیں جن کے دل اندھے ہیں، وہ بہرے اور نابینا ہیں، وہ لوگ جو حق کو باطل کے راستے سے تلاش کرتے ہیں اور اپنے خالق کی معصیت میں مبتلا رہتے ہوئے مخلوق کی پیروی کرتے ہیں اور دین کے بہانے سے دنیا سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ پس اس وقت جو حکومت تیرے ہاتھ میں ہے اس کو محکم کرو اور ذاتی طور پر پائیداری اختیار کرو، دور اندیشی اور خرد مندی کا مظاہرہ کرو، بہت زیادہ خوشی کے موقع پر انتہائی شادمانی کا اظہار نہ کرو، نہ ہی سختیوں اور مشکلات میں ہراساں ہو کر دل کو چھوڑ دو۔ والسلام۔ ریفرنس ہے شرح نہج البلاغہ ابن میثم جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 72۔ اگلی ہیڈنگ ہے ماہ رمضان کی 19ویں شب۔ شیعہ علماء کے مابین یہ معروف ہے کہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو صبح فجر کے وقت ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کے ہاتھوں حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگی اور 21ویں شب کو شہادت ہوئی۔ شہادت امام اس طرح ہوئی تھی کہ خوارج کا ایک گروہ ایسا تھا جو مکہ میں مختلف مقامات پر جلسے کرتا رہتا تھا، انہی افراد میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ ایسے ہی ایک جلسے میں کہا گیا کہ علی اور معاویہ امت میں اختلاف کا باعث ہو گئے ہیں، اگر ان دونوں کو قتل کر دیا جائے تو لوگ آسودہ خاطر ہو جائیں گے۔ ایک شخص کہنے لگا، خدا کی قسم عمرو و عاص بھی ان دونوں سے کم نہیں ہے، بلکہ اصل فتنے کی جڑ وہی ہے، لہٰذا طے یہ پایا کہ تینوں کا ایک ہی وقت میں کام تمام کر دیا جائے۔ رمضان کی 19ویں شب اس نحس کام کی انجام دہی کے لیے منتخب کی گئی۔ زہر میں بجھی ہوئی تلواریں کوفہ، شام اور مصر کی طرف روانہ کر دی گئیں۔ شام میں معاویہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اس کی ران شدید زخمی ہوئی، منصوبہ ناکام رہا۔ مصر میں عمرو عاص نے اس رات قاضی مصر خارجہ بن ابی حبیبہ کو اپنی جگہ نماز کے لیے بھیج دیا اور وہ عمرو عاص کی بجائے قتل ہو گیا۔ لیکن ادھر مسجد کوفہ میں ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کے توسط سے علی علیہ السلام کا سانحہ قتل پیش آیا۔ ہیڈنگ ہے گورنر کی دھمکی اور نصیحت۔
عبداللہ ابن عباس علی علیہ السلام کی طرف سے اہواز، فارس اور کرمان کے گورنر مقرر کیے گئے تھے۔ آج کل یہ تینوں ایران کے بہت بڑے بڑے صوبے شمار ہوتے ہیں، اور زیاد بن ابیہ ابن عباس کی طرف سے بصرہ کا حاکم متعین تھا۔ زیاد بن ابیہ ابن عباس کی طرف سے بصرہ کا حاکم متعین تھا۔ علی ان دونوں کے ولی اور سرپرست تھے۔ وہ ہمیشہ ان کی رہنمائی کے لیے پند و نصائح سے بھرپور خطوط لکھتے کہ مبادا کسی پر ظلم و ستم ہوتا ہو یا اخلاقی اور اسلامی حدود سے خارج قوانین کا اجرا ہو رہا ہو۔ یہاں حضرت کی طرف سے زیاد کو خط لکھے گئے 2 خطوط کا ہم تذکرہ کریں گے۔ حضرت علی زیاد کے ذوف ایمانی اور روحانی کیفیت سے خوب واقف تھے۔ اس کے متعلق حضرت علی کو رپورٹیں بھی ملتی رہتی تھیں۔ ایک خط میں اس دھمکی آمیز لہجے میں خطاب کرتے ہیں اور دوسرے خط میں نصیحت فرماتے ہیں۔ اے زیاد ابن ابیہ، خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ عوام الناس کے اموال میں خیانت اور خرد برد کرتے ہو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، میں تمہیں خیانت کے جرم میں ذلیل چوروں کی طرح سزا دوں گا۔ اس طرح کہ آئندہ کسی اجتماع میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے اور باقی ماندہ زندگی بھی ذلت اور نفرت میں گزارو گے۔ دوسرا خط امام علیہ السلام نے اس کے روحانی اور فکری تغیر کے لیے اور اس کی اصلاح احوال کے لیے لکھا۔ اپنی زندگی میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنائے رکھو، آنے والے کل پر نظر رکھو، ضرورت سے زیادہ اخراجات مت کرو، اور کچھ تیرے پاس زائد ہے وہ روز قیامت کے لیے توشے کے طور پر بھیج دے، کیونکہ آج جو بوئے گا قیامت میں تجھے اسی کا صلہ مل جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے محبت امام علیہ السلام۔ خلافت علی کے دور میں ایک حبشی غلام چوری کا مرتکب ہوا۔ لوگ حضرت علی کے پاس لے کر آئے۔ غلام نے اعتراف جرم کیا۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ قطع کرنے کا حکم دیا۔ خلاف توقع اس غلام نے امام علیہ السلام کی مدح و ثنا شروع کر دی۔ جب مولائے متقیان نے اس کی عقیدت دیکھی تو اس کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر اپنی جگہ پر لگا دیا اور خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کی، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت علی نے فرمایا، یعنی ہمارے محب تو ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو پھر بھی ان کی عقیدت ہمارے حق میں بڑھتی ہی جاتی ہے، جبکہ ہمارے دشمن ایسے ہیں کہ اگر ان کے حلق میں شہد بھی اونڈیل دیں تو نتیجہ صفر ہی ہے، ان کی دشمنی ہمارے لیے بڑھتی ہی جائے گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی شب زندہ دار خائف۔ نوف بن فضالہ بکالی قبیلہ حمیر یا حمیر سے تھا اور اس کا تعلق یمن کے قریہ بکال سے تھا۔ اس کو علی کی ہم نشینی اور صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ زہد اور پارسائی اور تقوی اور اخلاقی خصوصیات میں علی کے بہت قریب تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت علی اپنے بستر سے اٹھے اور آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کر مجھ سے مخاطب ہوئے کہ اے نوف، تو سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا میں جاگ رہا ہوں، ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے سے فرمایا، اے نوف، خوش نصیب ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگ جو اس دنیا میں سرائے آخرت کے لیے والہانہ اشتیاق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے زمین کو اپنے لیے آسائش گاہ قرار دیا اور خاک کی زمین کو اپنا بستر بنایا اور اس کے پانی کو انہوں نے اپنے لیے عطر قرار دیا ہے، قرآنی تعلیمات کو اپنے لیے شعار بنایا ہے اور دعا کو انہوں نے اپنا شیوہ بنایا ہے، دنیا کو انہوں نے شیوہ مسیحی کے طور پر اپنایا ہے۔ اے نوف، ایسی ہی ایک مبارک ساعت میں داؤد پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہا، یقیناً یہ وہ مبارک ساعت ہے کہ بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے وہ ضرور مستجاب کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی نبائے عظیم۔ ازبغ بن نباتہ نے روایت کی ہے کہ جنگ جمل میں روز بصرہ کی فوج سے ایک سوار بصرہ میں آیا اور اس نے سورہ نبا کی شروع کی آیات تلاوت کی۔ عم یتساءلون عن النبأ العظیم۔ امیر المومنین آگے بڑھے اور اس سے فرمایا کہ اے شخص، کیا اس عظیم خبر کو تو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا واللہ انی انا النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون۔ خدا کی قسم میں ہی وہ اہم خبر ہوں جس کے بارے میں تم لوگ اختلاف رکھتے ہو، تم لوگ بہت جلد پہچان لوگے جب میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہو کر جنت
اور دوزخ کو تقسیم کر رہا ہوں گا۔ دوزخ سے میں کہوں گا یہ تمہارے لیے اور وہ دوسرا میرے لیے، یہ لو یہ میرے دشمنوں میں سے ہے اور اس سے تم دست بردار ہو جاؤ کہ یہ میرے دوستوں میں سے ہے۔ تم بہت جلد جان لو گے کہ میں ہی نبع عظیم ہوں۔ اس وقت میں حوض کوثر کے کنارے کھڑا ہوں گا اور ایک گروہ کو حوض کوثر سے چلتا کر دوں گا، بالکل ان اجنبی اونٹوں کی طرح جو کسی دوسرے گھاٹ پر پانی پینے چلے آئے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اس مرد بصری کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور اسے ٹھکانے لگا کر اپنے مقام پر واپس آئے۔ ریفرنس ہے تفسیر جامع جلد 7 صفحہ 321۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی لذات دنیا سے کنارہ کشی۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام کا دل چاہا کہ بھنی ہوئی کلیجی نرم روٹی کے ساتھ کھائیں۔ اسی طرح ایک سال بیت گیا۔ حضرت کا ہمیشہ ہی یہ کھانے کو جی چاہتا رہتا، مگر وہ اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک سال کے بعد ایک دن حضرت روزے سے تھے، انہوں نے امام حسن سے یہ بات کہی۔ امام حسن نے حسب پسند غذا تیار کروائی۔ جب افطار کا وقت آیا تو اچانک دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، کھانا مانگا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے میرے نور نظر، یہ کھانا لے جاؤ اور اس سائل کو دے دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اعمال نامے میں یہ لکھا جائے کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنی من پسند چیزیں کھایا کرتے تھے اور اس گھٹیا اور نیچ زندگانی دنیا میں اپنی حسب دلخواہ نعمات سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ اپنی ذات سے بڑھ کر مہربان خدا۔ ازبغ بن نباتہ جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص دوستوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے گھر میں دعا میں مشغول تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی گھر سے باہر آئے، مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دعا کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگنا چاہو تو کہو الحمدللہ علی کان ما والحمدللہ علی کل حال۔ جیسا بھی حال گزرا اس پر بھی خدا کا شکر، بلکہ ہر حال میں سپاس خداوند۔ یہ کہہ کر اپنا دایاں ہاتھ میرے بائیں شانے پر رکھا اور فرمایا، اے ازبغ، اگر تم راہ دین میں ثابت قدم رہو اور تمہاری ولایت کامل ہو، یعنی رہبران حق میں امامت کا تم نے خیر مقدم کیا، ان کو دوست رکھا اور کشادہ دستی اور سخاوت کے ساتھ غربا کی مدد کرتے رہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بیت المال اور عدالت علی۔ علی ابن ابی رافع نے کہا کہ میں بیت المال کا عامل اور حضرت علی کا کاتب تھا۔ بیت المال میں سچے موتیوں کا ایک نیکلس تھا جو کہ بصرہ سے ہاتھ لگا تھا۔ ایک دن حضرت کی بیٹی نے کسی کو میرے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس سچے موتیوں کا ہار ہے، وہ امانت کے طور پر مجھے مستعار دے دو تاکہ میں عید قربان تک اس سے استفادہ کروں۔ میں نے پیغام دیا کہ اگر آپ وہ مستعار لے کر استعمال کریں گی تو اس میں اگر کوئی نقص واقع ہو گیا تو تاوان دینا ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ایسا کر سکیں گی؟ انہوں نے یہ بات قبول کر لی۔ میں نے بھی وہ گردن بند ان کو بھجوا دیا۔ اتفاقاً امیر المومنین نے وہ ہار اپنی بیٹی کے پاس دیکھا تو پہچان لیا۔ ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے لیا؟ بیٹی نے تمام واقعات سنا دیا۔ حضرت نے مجھے طلب کیا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو فرمانے لگے کہ مسلمانوں کی اجازت اور رضامندی کے بغیر تم بیت المال سے خیانت کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے اپنی حفظ و پناہ میں رکھے جو میں خیانت کار بنوں۔ انہوں نے فرمایا، یہ ہار تم نے میری بیٹی کو کیسے دیا؟ میں نے عرض کیا، میں نے بطور مستعار دیا ہے۔ فرمانے لگے، ابھی آج ہی واپس لے لو اور اپنی جگہ پر واپس رکھ دو۔ افسوس ہو تم پر، اگر آئندہ ایسی کوئی حرکت سرزد ہوئی تو میں نہیں بخشوں گا۔ اگر میری بیٹی نے یہ ہار عاریتاً نہ لیا ہوتا تو وہ پہلی ہاشمی خاتون ہوتی کہ جس کے میں ہاتھ کاٹتا۔ علی بن ابی رافع نے کہا کہ جب ان کی بیٹی نے باپ کا یہ غم و غصے کا لہجہ سنا تو جا کر حضرت سے عرض کی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ میری بیٹی اپنے دل کی خواہش کی خاطر دائرہ حق سے باہر نہ جاؤ۔ کیا تمام مہاجر عورتیں عید قربان پر ایسی زینت اور آرائش و زیبائش کرتی ہیں جو تمہیں بھی اس کی ضرورت ہے؟ ابی رافع نے کہا کہ اس گفت و شنید کے بعد میں نے وہ گردن بند پکڑا اور اپنے مقام پر رکھ دیا۔
ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اولاد علی سے ایسی توقع رکھنا بعید لگتا ہے. یہ بریکٹ میں مترجم نے لکھا ہے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے محلہ فانی اور کوچہ ہلاک شدگان میں ایک گھر. شریح بن حارث خلافت علی کے دور میں کوفہ کا قاضی تھا. اس نے 80 دینار میں اپنے لیے ایک گھر خریدا. یہ بات حضرت علی تک پہنچی. امام نے اس کو طلب کیا. فرمایا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے 80 دینار میں ایک گھر خرید کر اس کی رجسٹری اپنے نام کروائی ہے. شریح نے جواب میں کہا کہ آپ کو لوگوں نے صحیح اطلاع دی ہے. امام علیہ السلام نے اس پر قہر آلود نظر ڈالی اور فرمایا اے شریح بہت جلد اسرائیل علیہ السلام تیری طرف آئے گا. نہ تو وہ تیری دستاویز دیکھے گا اور نہ ہی دستخط دیکھے گا اور نہ ہی گواہوں کی طرف متوجہ ہوگا. تجھے اس گھر سے نکال باہر لے جائے گا اور تجھے تنہا ایک گڑھے میں ڈال دے گا. اس کے بعد حضرت نے یہ ذکر جاری رکھا اگرچہ خریداری کے وقت میرے پاس آتے تو اس سلسلے میں اگر 1 درہم بھی خرچ کرنے کی رغبت نہ رکھتے. البتہ تمہارے لیے جو دستاویز میں تیار کرتا وہ کچھ اس طرح کی ہوتی. یہ وہ چیز ہے جو ایک ذلیل بندے نے اس مردے سے خریدی ہے جو رحلت کے لیے تیار ہے. یہ وہ گھر ہے جو سرائے نمرود میں فانی شدگان کے محلے میں اور ہلاک ہونے والوں کے کوچے میں واقع ہے. یہ جائیداد ایک طرف آفات و بلیات سے ملی ہوئی ہے, اس کی دوسری طرف مصائب ہے, تیسری طرف نفسانی خواہشات ہیں. اس کی چوتھی حد شیطان کے اغوا تک ختم ہو جاتی ہے. اس دستاویز کو کی گواہ عقل ہے جو خواہشات نفس کی سلطنت سے باہر ہوتی ہے اور دنیا پرستی کی حدود سے باہر ہوتی ہے. اگلی ہیڈنگ ہے شیعان علی کی علامات. ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ سے باہر آئے اور صحرا کی جانب چل دیے. مسلمانوں کا ایک گروہ بھی امام کے پیچھے پیچھے چل پڑا. امام رکے اور ان کی طرف رخ مبارک کر کے مخاطب ہوئے من انتم کہ آپ کون لوگ ہیں. انہوں نے عرض کیا نحنو شیعتک یا امیر المؤمنین, ہم آپ کے شیعہ ہیں. حضرت نے غور سے ان کے چہروں کو دیکھا اور فرمایا تم کیسے شیعہ ہو, کیونکہ شیعوں والی علامات تمہارے چہروں میں نظر نہیں آتی. انہوں نے پوچھا آپ کے شیعوں کی علامات کیا ہیں. حضرت نے فرمایا کہ وہ بیداری شب کی وجہ سے زرد رو ہوتے ہیں, رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں, کثرت قیام کے باعث ان کی کمریں جھکی ہوتی ہیں, روزے کی وجہ سے وہ تہی دل ہوتے ہیں, کثرت دعا کے نتیجے میں وہ خشک لب ہوتے ہیں اور ان کے وجود پر عاجزی اور انکساری کی گرد پڑی ہوتی ہے. مجھے روز حشر گناہوں کا کوئی خوف و ہراس نہیں, کیونکہ میں نے علی عمران کے ساتھ پیمان باندھ لیا ہے. اگلی ہیڈنگ ہے قائم اللیل صائم النہار. خوارج جناب امیر کے عہد حکومت میں اعتراضات اٹھانے کے لیے مسجد کوفہ میں جمع ہوا کرتے تھے. ان کا وتیرہ تھا کہ وہ حضرت علی کے ساتھ نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے. اکثر تند لب و لہجے میں اعلانیہ مخالفت کرتے. ایک روز حضرت علی نماز فجر میں مشغول تھے کہ ابن قوا نامی ایک منافق نے یہ آیہ قرآن تلاوت کی. سورہ زمر کی آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ, یعنی تجھے اور تمام گزشتہ پیغمبروں کو یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تو مشرک ہو جائے گا تو تیرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس کا یہ آیت پڑھنے کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ دراصل وہ حضرت پر جنگ صفین میں قبول حکمیت کے حوالے سے اعتراض کرنا چاہتا تھا. امام نے احترام قرآن کے لیے سکونت اختیار کیا حتیٰ کہ اس نے آیت مکمل کی. پھر امام نے اپنی نماز کی قرات کو جاری رکھا, لیکن ابن قوا نے اس عمل کی 2 مرتبہ تکرار کی. پھر امام خاموش رہے. اب ابن قوا نے تیسری مرتبہ آیت تلاوت کی. علی دوبارہ احترام قرآن کے لیے خاموش رہے. پھر حضرت نے اس آیت کو اس طریقے سے تلاوت کیا کہ ان کی نماز متاثر نہ ہو. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اب جبکہ ایسا ہو چکا ہے کہ صبر اختیار کرو, کیونکہ وعدہ خدا برحق ہے. ہرگز جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ تجھے غم و غصہ نہ دلا سکیں گے. سورہ روم کی آیت نمبر 60.
سورہ روم کی آیت نمبر 60، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی طرف اشارہ ہے جو کہ عنقریب مخالفین، منافقین اور بے ایمان لوگوں کو ملنے والا ہے۔ آخر کار امام علیہ السلام نے اپنی نماز کی سورہ ختم کی اور رکوع میں چلے گئے۔ ذات علی مظہر کلی، فاتح خیبر امیر المومنین ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے غلام قمبر کی غلامی بھی میرا اور میرے آبا کا فخر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے لذات دنیا کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عمار یاسر سے فرمایا، اے عمار، دنیا کے لیے غم نہ کھا کہ دنیا کی تمام لذات صرف 6 اشیاء ہیں: مطعوم و مشروب و ملبوس و منکوح و مشموم و مرکوب، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، لباس، نکاح میں لائی گئی ازواج، خوشبویات اور سواری۔ لیکن ان میں سب سے باشرف طعام شہد ہے، جو کہ شہد کی مکھی کا تیار کردہ ہے، اور خوشبویات میں سے بہترین مشک ہے جو کہ ہرن کے خون سے تیار ہوتی ہے، اور بہترین سواری گھوڑا ہے جو کہ بے شمار لوگوں کو اپنی پشت پر ہلاک کر دیتا ہے۔ بہترین مشروب پانی ہے کہ ان کو تمام حیوانات پیتے ہیں، اور ملبوسات میں بہترین ریشم ہے جو کہ کیڑا بنتا ہے، اور منکوحات عورتیں ہیں جو شہوات انسانی کے دفع کا باعث ہیں۔ بس دنیا کی خوبصورتی کیا ہے اور وہ کیسی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ دل لگانا اور اس پر اترانا، فخر کرنا عبث ہے۔ دنیا کی مصیبتیں بے شمار ہیں، ان کے راستے تیرا و تاریک ہیں، اور یہ کسی دوست کو اپنی دوستی سے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے چیونٹیوں کی گنتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی مقصد کی خاطر حضرت علی کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ ہم ایک وسیع و عریض بیابان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر چیونٹیاں ایک سیلاب کی صورت میں رواں دواں تھیں۔ اس پر عظمت منظر اور چیونٹیوں کے سیل رواں سے میں متعجب ہوا اور کہا، اللہ اکبر، خدا تعالیٰ کتنا عظمت والا ہے جو ان چیونٹیوں کا حساب رکھتا ہے اور ان کی تعداد سے واقف ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ بات نہ کہو، بلکہ کہو وہ خدا کتنا عظیم خلق کرنے والا ہے جس نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر امام نے اپنا سخن جاری رکھتے ہوئے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری صورت بندی کی ہے، میں ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہوں، اور خدا عز و جل کے اذن سے یہ بھی پہچانتا ہوں کہ ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے گمراہی کے لشکر کا سردار۔ حضرت علی کے دور خلافت کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے کہا، خالد بن عویتا وادی القرا میں اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، وہ نہیں مرا اور اس وقت تک نہیں مرے گا تا وقت یہ کہ وہ گمراہی اور ضلالت کے لشکر کا سردار نہ بن جائے۔ اس کا علم بردار حبیب ابن عمار ہوگا۔ ان لوگوں میں سے ایک جوان اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا، میں حبیب ابن عمار ہوں، میں آپ کے پرخلوص اور حقیقی دوستوں میں سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے نہ تو جھوٹ بولا ہے اور نہ بولوں گا، میں سچ دیکھ رہا ہوں کہ خالد لشکر ضلالت و گمراہی کا سردار ہوگا اور تم اس کے علمدار ہوگے، اور تم لوگ مسجد کے اس دروازے باب الفیل سے داخل ہوگے، تمہارا پرچم مسجد کے دروازے سے اٹکے گا اور پھٹ جائے گا۔ حضرت علی کی اس خبر سے مطلع کرنے کو سالہ سال گزر گئے۔ یزید کے دور خلافت میں عبید اللہ ابن زیاد والی کوفہ ہوا۔ وہ حضرت سید الشہداء سے جنگ کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے لشکر بھیج رہا تھا۔ یہ وہی افراد تھے جنہوں نے حضرت علی سے خالد کی خبر ضلالت اور حبیب ابن عمار کی علمداری کے بارے میں سن چکے تھے۔ وہ مسجد کوفہ میں موجود تھے۔ اچانک لشکریوں کے شور اور ہنگامے کی آواز بلند ہوئی۔ ان دنوں میں ہر قسم کے اجتماعات مساجد میں ہوا کرتے تھے، لہٰذا یہ فوجی بھی اپنی طاقت کی نمائش کرنے مسجد میں آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا خالد بن عویتا لشکر گمراہی کا سرغنہ ہے جس کا ارادہ کربلا میں جا کر حسین کے ساتھ جنگ کرنے کا ہے۔ وہ اسی باب الفیل سے وارد مسجد کوفہ ہوا۔ حبیب ابن عمار اس کا علمدار تھا۔ داخل ہوتے وقت پرچم کا پھریرا مسجد کے دروازے سے اٹکا اور پارا پارا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شیخ سعدی کے ایک شعر کا یہاں پہ خلاصہ لکھا ہوا ہے، کل ہر کوئی اپنی شفاعت کنندہ کے کا ہاتھ تھامے گا، ہم بھی اپنے ہاتھ سے معصوم مرتضیٰ کا دامن تھامیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی شہر بصرہ میں۔
حضرت علی نے بصرہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی حمد و ستائش اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مدت جتنی مرضی طویل ہو پھر بھی کم ہے۔ گزرا ہوا وقت زندوں کے لیے عبرت ہے اور مردہ زندہ شخص کے لیے نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ جو کل گزر چکا ہے وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، آنے والے کل پر بھی کسی کو اعتبار نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اے میرے پیروکاروں، صبر سے کام لو۔ اطاعت خدا پر صبر کرنا عذاب خدا پر صبر کرنے سے آسان تر ہے۔ یہ جان لو کہ تمہاری زندگیاں محدود اور آرزوئیں بلند اور سانسیں چند ہیں۔ آخر کار عمر ختم ہو جائے گی اور آرزو کا دفتر بند ہو جائے گا اور سانسیں اختتام تک پہنچ جائیں گی۔ پھر حضرت کے حشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے یہ آیت سورہ انفطار کی آیت نمبر 11 تلاوت فرمائی، حقیقت میں تم پر نگہبان مقرر کر دیے گئے، یہ مکرم تحریر کنندگان جانتے ہیں کہ تم کیا کرو گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسم اعظم خدا تعالی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنگ بدر سے ایک رات پہلے حضرت خضر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے چاہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس کی مدد سے میں دشمنوں پر فتح یاب ہو جاؤں۔ حضرت خضر نے کہا، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو۔ صبح ہوتے ہی میں نے خواب والا واقعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا، اے علی، تجھے اسم اعظم تعلیم کیا گیا ہے اور یہ جملہ جنگ بدر میں میرا ورد زبان رہا ہے۔ جنگ صفین میں بھی عمار یاسر نے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا، یا علی، یہ جملہ جو آپ زیر لب کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا اسم اعظم اور توحید کا ستون ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، شہد اللہ ان لا الہ الا ہو، اور سورہ حشر کا آخر۔ پھر وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور 4 رکعت نماز ظہر کے زوال سے پہلے پڑھی۔ ریفرنس ہے توحید صدوق صفحہ نمبر 89۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کا کوفہ میں ورود۔ جب علی علیہ السلام نے اصحاب جمل سے پر فتح حاصل کر لی تو وہ پیر کا دن تھا اور ماہ رجب کی 12 تاریخ تھی۔ یہ 36 ہجری کا واقعہ ہے۔ علی بصرہ سے کوفہ میں وارد ہوئے۔ بصرہ کے بزرگ اور اشراف حضرت علی کے ہمراہ تھے۔ کوفہ کے بزرگ ہستیوں نے امام علیہ السلام کا استقبال کیا اور ان کو شہر میں آنے کی دعوت دی۔ عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، آپ کہاں قیام کرنا پسند کریں گے؟ کیا محل میں جانا چاہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ کوفہ کے محلے رحبہ کی کارواں سرا میں۔ پھر حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے پیادہ مسجد کی طرف گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور منبر پر تشریف لے گئے۔ خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے پیغمبر پر درود و سلام بھیج کر کہا، اما بعد، اے کوفہ کے لوگوں، تم لوگوں میں اب تک کوئی تغیر و تبدیل نہیں آیا، تو کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا تھا، اور اسلام تو فضل و کمال اور برتری کا مذہب ہے۔ میں نے تمہیں حق کی طرف بلایا، تم لوگوں نے قبول کیا، لیکن تم نے ناجائز رویے اپنا لیے۔ تم جان لو کہ تمہاری برتری دینی احکام کے اجرا میں ہے۔ جن لوگوں نے تمہارا دین قبول کیا تم ان کے لیے نمونہ ہو۔ آگاہ رہو کہ ایک خوفناک ترین چیز جس کا مجھے تمہارے لیے ڈر ہے کہ تم ہوا و ہوس کی پیروی میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ یہ حق سے باز رکھتی ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ بس تم فرزندان آخرت بنو۔ آج عمل کرنے کا وقت ہے اور حساب کا وقت نہیں ہے، جبکہ کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے قتل میں اسراف۔ مالک بن حبیب ملٹری آفیسر اور حضرت علی کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس نے حضرت سے کوفہ کے ان اشخاص کے قتل کی اجازت چاہی جو حضرت امیر کی حمایت میں نہیں اٹھے تھے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، پاک ہے خدا، اے مالک، تم اندازے اور حد سے تجاوز کر گئے ہو اور بہت ہی سخت گیر ہو گئے۔ عرض کیا، یا امیر المومنین، بعض کاموں میں لوگوں پر کی گئی سختی ان کو دشمنوں کے ساتھ ساز باز سے روکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے مالک، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود حکم دیا ہے کہ ایک فرد کا قتل ایک نفس کے قتل کے برابر ہے، تو پھر یہ ظلم کیسا؟ اس خدا نے فرمایا ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا
جو کوئی مظلوم مارا جائے گا تو ہم قاتل کو اس پر تصرف دے دیتے ہیں. اب وہ انتقاماً قتل میں اسراف سے کام نہ لیں، کیونکہ اس کی ہماری جانب سے نصرت و تائید کی جائے گی. اور قتل میں اسراف یہ ہے کہ جس نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا اس کو مار ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فعل سے باز رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ ظلم ہے. اگلی ہیڈنگ ہے آداب مسافرت. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک روز حضرت علی ایک ذمی کافر کے ساتھ ایک راستے پر چلے جا رہے تھے. اس ذمی کافر نے حضرت سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں. ابھی وہ تھوڑا سا آگے راستہ ہی چلے تھے کہ ایک دوراہے پر پہنچے، لیکن امیر المومنین نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور اس کافر کے ساتھ ہو لیے. اس کافر شخص نے پوچھا کیا آپ کوفہ نہیں جا رہے تھے؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کوفہ تو اس طرف ہے. حضرت فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں. اس نے کہا اگر آپ جانتے ہیں تو کوفہ اس طرف ہے تو پھر میرے ہمراہ کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم ہمراہی کا حق دوستی ادا کریں اور اپنے ہم سفر کی تھوڑی دور تک رہنمائی کریں. اس کافر نے کہا کیا واقعی تمہارے پیغمبر نے یہی حکم دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں. کافر کہنے لگا کہ میں یہ کتنا اچھا اور بزرگوارانہ اخلاق ہے کہ یہ سب لوگ اسی پر عمل پیرا ہیں. کافر نے یہ کہا اور حضرت کے ساتھ کوفہ چلا آیا، اور جب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی ہیں تو مسلمان ہو گیا. ریفرنس ہے حجت البیضاء جلد نمبر 3. عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں مکمل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 470 چل رہا ہے. اگلی ہیڈنگ ہوگی علی کا فیصلہ حقیقی ماں کے حق میں، جو ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.